چچی جان کی مکاری نے میری زندگی بدل دی۔ اس دن حویلی کی فضا عجیب بوجھل تھی، جیسے دیواریں بھی کسی آنے والے طوفان کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی قرآن کے اوراق پلٹ رہی تھی، مگر دل کی دھڑکن قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں دل بار بار کانپ جاتا تھا، جیسے کوئی اندیکھا خوف میری سانسوں میں گھل گیا ہو۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور خالہ زرینہ اندر داخل ہوئی۔ ان کی آنکھوں میں نفرت تھی اور ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ جس نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ انہوں نے تیز آواز میں کہا، فوراً نیچے آؤ، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں کچھ سمجھتی اس سے پہلے ہی وہ پلٹ چکی تھی۔ میرے قدم بوجھل ہو گئے تھے، دل کہہ رہا تھا کہ نیچے کچھ اچھا نہیں ہونے والا، مگر پھر بھی میں نے خود کو سنبھالا اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تو وہاں موجود ہر چہرہ مجھے اجنبی لگ رہا تھا۔ چچا نعمان کرسی پر بیٹھے غصے سے کانپ رہے تھے، تائی سیما کی آنکھوں میں زہر بھرا ہوا تھا اور خالہ زرینہ فاتحانہ انداز میں کھڑی تھی۔ اچانک خالہ نے آواز بلند کی، یہی ہے وہ لڑکی جس نے ہمارے گھر کی عزت مٹی میں ملا دی۔ میں سکتے میں آ گئی، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، میں نے کیا ہے؟ مگر میری آواز کسی نے نہیں سنی۔ خالہ نے ایک نوکر کی طرف اشارہ کیا جو نظریں جھکائے کھڑا تھا اور بولی، یہی نوکر رات کو اس کے کمرے میں تھا۔ میری سانس جیسے رک گئی۔ میں نے بے اختیار کہا، یہ جھوٹ ہے، میں نے اسے کبھی اپنے کمرے میں نہیں بلایا۔ مگر میرے الفاظ دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئے۔ چچا نعمان غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے، ان کی آنکھوں میں اندھا پن تھا۔ انہوں نے ایک لمحہ بھی سچ جاننے کی کوشش نہیں کی اور چیخ کر کہا، تم نے ہمارے سر جھکا دیے۔ میں رو رہی تھی، ہاتھ جوڑ رہی تھی، قسمیں دے رہی تھی، مگر کسی کا دل نہیں بسیجا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ چچا نعمان نے غصے میں اعلان کیا کہ ابھی اسی وقت تمہارا نکاح اسی نوکر سے کر دیا جائے گا تاکہ ہماری بدنامی پر پردہ پڑ جائے۔ میں چیخ اٹھی، مگر میری چیخ حویلی کی موٹی دیواروں میں دفن ہو گئی۔ چند لمحوں میں نکاح کے الفاظ پڑھے گئے، نہ کسی نے مبارک دی، نہ کسی نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، بس مجھے ایک بوجھ سمجھ کر فارغ کر دیا گیا۔ شام ڈھلتے ہی مجھے ایک چھوٹا سا بیگ تھما دیا گیا اور کہا گیا کہ اب اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ میں دروازے پر کھڑی آخری بار حویلی کو دیکھ رہی تھی جہاں میں نے بچپن گزارا تھا، مگر آج وہی حویلی مجھے اجنبی ٹھکرا رہی تھی۔ میں اس شخص کے ساتھ قدم بڑھانے لگی جیسے سب نوکر کہتے تھے۔ دل میں خوف تھا، بھوک کا ڈر تھا اور ایک سوال تھا کہ اب میری زندگی کہاں جائے گی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ ذلت صرف کہانی کا آغاز ہے، اصل سچ ابھی سامنے آنا باقی ہے۔ حویلی کی دہلیز پار کرتے ہی میرے قدم جیسے زمین میں گر گئے تھے۔ دل میں عجیب سا خوف تھا، آنکھوں میں آنسو اور دماغ میں ایک ہی سوال کہ اب کیا ہوگا۔ وہ شخص جس کے ساتھ میرا نام جوڑ دیا گیا تھا خاموشی سے آگے چل رہا تھا، نہ اس کی رفتار تیز تھی نہ آہستہ، جیسے وہ جان بوجھ کر میرے قدموں کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کر رہا ہو۔ میں سر جھکائے اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اب زندگی صرف فاقوں اور ذلت کا دوسرا نام ہوگی۔ ہم شہر کی تنگ گلیوں سے گزرتے رہے، میں ہر موڑ پر یہی سوچتی رہی کہ شاید اب وہ کسی پرانے سے مکان کے سامنے رکے گا، مگر اچانک جب وہ ایک روشن سڑک پر مڑا تو میں چونک گئی۔ سامنے ایک عالی شان ہوٹل جگمگا رہا تھا جس کے دروازے پر وردی میں ملبوس عملہ کھڑا تھا۔ میں بے اختیار رک گئی اور کانپتی آواز میں پوچھا، کیا تمہارے پاس ایک رات کا کرایہ بھی ہے یا یہاں مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس آہستہ سے آگے بڑھا جیسے اسے یقین ہو کہ میں اس کے پیچھے آ جاؤں گی۔
ہم ابھی چند قدم ہی بڑھے تھے کہ دروازہ کھلتے ہی منیجر اور عملے کے کئی لوگ تیزی سے آگے آئے اور احترام سے جھک گئے۔ یہ منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے پہلی بار اس شخص کو غور سے دیکھا جیسے میں نوکر سمجھ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر نہ غرور تھا نہ شرمندگی، بس ایک عجیب سا سکون تھا۔ کمرے میں پہنچ کر میں خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس نے نرمی سے کہا، آپ آرام کریں، میں سب سنبھال لوں گا۔ اس جملے میں ایسا یقین تھا کہ میں چاہ کر بھی انکار نہ کر سکی۔ اگلے دن جب ہم اس کے گھر پہنچے تو حالات بدل چکے تھے، مگر میرا دل ابھی تک خوف میں جکڑا ہوا تھا۔ وہاں کام کرنے والے لوگ مجھے احترام سے دیکھتے تھے، جو مجھے مزید گھبرا دیتا تھا۔ میں خود کو اس جگہ اجنبی محسوس کر رہی تھی۔ وہ بار بار میری طبیعت پوچھتا رہا مگر میں ہر بار خاموش رہی۔ ایک دن میں کچن میں کام کر رہی تھی، سر میں شدید درد تھا مگر میں نے خود کو مصروف رکھا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ میں پلٹی تو وہ سامنے کھڑا تھا۔ میں گھبرا گئی۔ وہ سخت لہجے میں بولی، دروازہ کھٹکھٹایا کرو، تم یہاں اس طرح کیوں آ گئے ہو؟ اس نے فوراً نظریں جھکا کر کہا، مجھے آپ کے تایا کا پیغام دینے بھیجا گیا ہے، وہ باہر ہیں، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس لمحے میرے دل میں ایک عجیب سا اضطراب پیدا ہوا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ یہ شخص وہ نہیں ہے جو سب نے سمجھا یا مجھے بتایا گیا ہے۔ اس کی خاموشی، اس کا ضبط اور اس کا رویہ سب کچھ عام نہیں تھا۔ میں نے باہر جاتے ہوئے اس کی پشت کو غور سے دیکھا اور دل میں پہلی بار یہ خیال آیا کہ شاید میری کہانی میں ابھی بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص جلد ہی ایک ایسی حقیقت میں بدلنے والا ہے جو میری پوری زندگی کا رخ بدل دے گا۔ رات کے اندھیرے میں ہوٹل کے کمرے کی روشنی مدھم تھی۔ میں بستر پر خاموشی سے بیٹھی اپنے دل کی دھڑکن سن رہی تھی کہ اچانک وہ شخص سامنے آیا۔ میں چونک کر بولی، تم آخر کون ہو؟ تم وہ نوکر نہیں ہو جو سب سمجھ رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا اور اس نے دھیرے سے کہا، میں تمہیں سب کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ ٹیبل کی طرف گیا اور ایک ڈائری نکالی۔ میں خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ دل میں عجیب سا خوف اور تجسس دونوں ایک ساتھ تھے۔ اس نے ڈائری کھولی تو پہلے ہی صفحے پر میرے والد کی تصویر موجود تھی اور اس کے ساتھ ایک اجنبی شخص بھی موجود تھا۔ میں نے نظریں جھکائی اور پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی تو اس نے بولنا شروع کیا، تمہارے والد اور میرے والد بچپن کے دوست تھے۔ میں بچپن میں 10 سال کا تھا اور تم صرف 1 سال کی۔ تمہارا والد اچانک اس دنیا سے رخصت ہو گیا مگر میرے والد نے تمہارے والد سے کیے گئے وعدے کو کبھی نہیں بھلایا۔ ڈائری کے صفحات پلٹتے گئے اور میں جان گئی کہ وہ نوکر نہیں بلکہ اس کے والد کا کاروباری اور سماجی ورثہ سنبھالنے والا ہے، جس نے چپ چاپ سب کو چھپائے رکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ جیسے جیسے میں بڑا ہوا تمہاری حفاظت اور تمہاری عزت کو یقینی بنانے کے لیے خاموش رہا، تمہاری تایا کی ظلمت اور چچی کی مکاری سے ہر وقت آگاہ رہا مگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہونے دیا تاکہ تمہاری زندگی پر بوجھ نہ آئے۔ میرے دل میں پہلا لمحہ حیرت کا تھا، پھر شک اور آخر میں ایک عجیب سکون پیدا ہوا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ اس نے نرمی سے کہا، کیونکہ تمہاری عزت اور تمہاری خوشی سب سے بڑی بات ہے۔ میں چاہتا تھا کہ تم سمجھو کہ ظاہری دنیا کے جھوٹ کے باوجود اصل سچ اور احترام ہمیشہ جیتتا ہے۔ اچانک کمرے میں روشنی بدل گئی، جیسے رات کے اندھیرے نے اپنی جگہ دی ہو۔ حقیقی روشنی کو میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا، جس میں کوئی غرور نہیں، کوئی دکھ نہیں، صرف ایک پختہ عزم تھا کہ وہ سب کچھ سنبھال لے گا۔ میں خاموشی سے بستر پر بیٹھ گئی، دل میں اپنے جذبات کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی مگر آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔
یہ آنسو خوف کے نہیں بلکہ سکون اور شکرانے کے تھے کہ وہ شخص میرے ساتھ ہے، اور وہ راز جس نے میری زندگی بدل دی ہے اب میرے سامنے حقیقت کی صورت میں موجود تھا۔ میں نے پہلی بار یہ سوچا کہ شاید یہ دنیا ظالموں کی نہیں بلکہ صابر اور باوقار لوگوں کی ہے، اور جو خود کو چھپانے میں ماہر ہو وہ بھی ایک دن حقیقت کے سامنے بے بس ہو جائے گا۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب میں خوف میں نہیں رہوں گی بلکہ اپنے حقوق اور اپنی عزت کے لیے خاموش مگر پختہ عزم کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ اگلی صبح جب میں ہوٹل کے بڑے کمرے کے کھڑکی کے پاس کھڑی تھی تو سورج کی نرمی روشنی میرے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ میں نے پہلی بار دل سے محسوس کیا کہ شاید زندگی میں واقعی تبدیلی آ رہی ہے۔ وہ شخص جو سب نے نوکر سمجھا تھا اب میرے سامنے باوقار اور مضبوط کھڑا تھا۔ اس کے رویے میں محبت اور عزت کی خوشبو تھی جو میری روح تک پہنچ رہی تھی۔ ہم ہوٹل سے باہر نکلے تو مجھے احساس ہوا کہ اب میں کسی خوف یا ذلت کی زنجیروں میں نہیں جکڑی ہوئی بلکہ میری عزت اور وقار میرے اپنے ہاتھ میں ہے۔ میں نے گہرائی سے سانس لی اور دل میں فیصلہ کیا کہ اب کسی کی مداخلت یا ظلم مجھے ڈھانپ نہیں سکتا۔ چند دن بعد جب میں اپنے گھر واپس پہنچی تو تایا اور چچی کی آنکھوں میں وہی غرور اور تکبر تھا، مگر اب میں مختلف تھی۔ میرا دل سکون اور حوصلے سے بھرا ہوا تھا۔ میں خاموشی سے ان کے سامنے کھڑی ہوئی اور صرف ایک نظر سے سب کچھ کہہ دیا کہ میں اب ان کے کسی دھوکہ اور جھوٹ کا شکار نہیں ہوں۔ افضل میرے ساتھ کھڑا تھا اور اس کی موجودگی نے مجھے یقین دلا دیا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، وہ میری حفاظت کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ میں نے پہلی بار دل سے محسوس کیا کہ اصل طاقت صرف بدلے اور انتقام میں نہیں بلکہ صبر، ایمان اور عزت میں ہے۔ چچا اور چچی نے آخر کار اپنی حس اور تکبر کی قیمت دیکھی اور خاموش ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ ان کی مکاری اور جھوٹ کسی کی عزت پر حاوی نہیں ہو سکتی۔ میں نے دل میں ان کے لیے کسی قسم کی نفرت نہیں رکھی، بس ایک خاموش سبق دیا کہ دنیا میں حقیقی طاقت اور وقار ہمیشہ سچائی اور صبر کے ساتھ رہتا ہے۔ رات کے وقت میں اپنے کمرے میں بیٹھی دعا کر رہی تھی کہ آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ آنسو خوف یا دکھ کے نہیں بلکہ خوشی اور سکون کے تھے۔ میری زندگی کا وہ لمحہ آیا تھا جب ہر آنسو، ہر خوف اور ہر تکلیف کا مطلب سمجھ میں آیا۔ میں نے دل سے کہا کہ شکر ہے کہ یہ سب کچھ ہوا، کیونکہ اب میں اپنی زندگی کے ہر لمحے میں آزاد اور باوقار ہوں۔ افضل میرے قریب بیٹھا تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں نظریں ڈالیں اور بغیر کسی بات کے سمجھ گئے کہ اب ہماری زندگی کا ہر لمحہ عزت، محبت اور اعتماد کے ساتھ جینا ہے۔ ہم نے سچائی کے ساتھ زندگی کو قبول کیا اور دل کی دھڑکن میں سکون محسوس کیا، کیونکہ اب ہم جان چکے تھے کہ حقیقی طاقت صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو صبر اور وفاداری کے ساتھ دنیا کے ہر طوفان کا سامنا کرتے ہیں۔ اسی خاموش مگر باوقار روشنی میں میری کہانی کا اختتام ہوا، جہاں نہ کوئی ظلم بچا، نہ کوئی جھوٹ قائم رہا، صرف سچائی، صبر اور عزت کی جیت باقی رہی۔